ایک بیٹا ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 9 باب 1 تا 7 آیات مقدسہ۔ اس وقت جو قوم تاریکی میں چلتی تھی اس نے بڑا نور دیکھا، جو موت کے ملک کے سائے میں بستے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے فرحت کو بڑھایا، تو نے خوشی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے سامنے خوشی کرتے ہیں، ایسی خوشی جیسی فصل کاٹتے یا غنیمت بانٹتے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مشقت کے جوئے کو اور کندھے کی لاٹھی کو اور اس کے سرکوب کے عصا کو تو نے ایسے توڑ ڈالا جیسے مدیان کے دن میں ہوا، کیونکہ ہر وہ جوتا جو ہنگامے میں ٹاپتا تھا اور ہر ایک خون آلودہ جبہ جلانے کے لیے ہوگا اور آگ سے جلایا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور ہم کو ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدی باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، تاکہ اس وقت سے لے کر ابد تک اسے قائم کرے اور عدل اور صداقت سے اس کو مستحکم رکھے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 96 جماعتی جواب۔ آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، اے تمام ممالک، خداوند کے لیے گاؤ، خداوند کے لیے گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ جماعتی جواب۔ آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا اور سب امتوں میں اس کے عجائبات کا بیان کرو۔ جماعتی جواب۔ آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے خوشی کرے، بلکہ جنگل کے درخت مسرور ہوں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کی عدالت کرے۔ جماعتی جواب۔ آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ وہ عدل سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ خدا کا فضل تمام نسل انسانی پر ظاہر ہوا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط تیتس کے نام، اس کا 2 باب 11 سے 14 آیات مقدسہ۔ اے پیارے فرزند، خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کے لیے نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے کہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس دنیا میں پرہیزگاری اور صداقت اور دینداری کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے عظیم خدا اور بچانے والے مسیح یسوع کے جلال کے ظہور کے منتظر ہوں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے بدلہ میں دیا تاکہ ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے ایک ایسی امت کو پاک کرے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 2 باب 1 سے 14 آیت۔ ان دنوں میں یوں ہوا کہ اوگسطس کیسر کی طرف سے فرمان نکلا
کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب قرینس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا، جو بیت الحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے تھے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے، اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تمجید کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ انجیل مقدس کے وسیلے ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ ستائش ہو تیری خداوند مسیح، شکر ہو تیرا خداوند مسیح۔